اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا، اور اسی سند سے ابن شہاب زہری تک انہوں نے سعید بن مسیب سے کہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے کہا، مجھے جب سے ہوش آیا میں نے اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہ آئے۔ صبح اور شام 2 وقت تشریف لاتے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا تو انہوں نے اپنے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی۔ وہ وہاں نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے، مشرکوں کی عورتیں کھڑی رہ کر سنا کرتی، ان کے بیٹے بھی سنتے اور تعجب کرتے اور ان کی طرف دیکھتے۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رونے والے آدمی تھے، وہ جب قرآن پڑھتے تو اپنی آنکھوں سے آنسو نہ روک سکتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر قریش کے مشرک رئیس گھبرا گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت گھر میں اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ ہے، کیونکہ تم میں سے جب کوئی اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں نماز ہی کے قصد سے جائے تو مسجد میں پہنچنے تک ہر قدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا، اور جب وہ مسجد میں پہنچ جائے گا تو جب تک نماز کے لیے رکا رہے گا اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہے گا جہاں وہ نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ بے وضو ہو کے فرشتوں کو ایذا نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے۔ اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھلائیں۔